بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ 13۔ غزوہ تبوک۔ شام کے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے مدینے میں یہ خبر پھیلی کہ قیصر روم ہرقل اپنی فوجوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور تمام عیسائی قبائل بنی غسان، بنی لہم اور بنی عاملہ وغیرہ اس کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اطلاعات کی بنا پر مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ دشمنوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب تک مسلمانوں نے جتنی بھی لڑائیاں لڑی تھی وہ انہی کے ملک تک محدود تھی، کسی باہری ملک سے سفارائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ چنانچہ یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ ملک کے باہر اور اس دور کے سب سے بڑی حکومت سے متوقع تھی، جس کے فتوحات کا سلسلہ بلاد و فارس تک پھیلا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے جب پیغمبر کا حکم سنا تو جوش و خروش کے بجائے وہ سستی اور بددلی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اس بددلی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ عرصے سے خشک سالی کے باعث پیداوار کم ہو رہی تھی، لیکن اس سال بر وقت اور ضروری مقدار میں بارش ہونے کی وجہ سے فصل اچھی اور تیار کھڑی تھی، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انتہائی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، دور کا سفر تھا اور سواریوں کی قلت، لہٰذا ان صبر آزما حالات میں مسلمان ہمت ہار کر جنگ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرنے لگے۔ ان کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تمہارے پاؤں زمین میں گڑ جاتے ہیں؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی چند روزہ زندگی کو پسند کرتے ہو؟ یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ سورہ توبہ آیت 38۔ جب تحدیدی آیتوں کے ذریعے مسلمانوں پر دباؤ پڑا اور انہیں قدم آگے بڑھائے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو وہ مارے بندھے اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہوئے، اور سرکار دو عالم نے مدینہ اور اطراف مدینہ سے مالی اور فوجی کمک حاصل کر کے 30,000 کا لشکر ترتیب دیا، اور ماہ رجب سن 9 ہجری میں مدینے سے نکل پڑے اور سنیت الوداع میں پہلا پڑاؤ ڈالا۔ عبداللہ بن ابی بھی اپنے گروہ کو لے کر سنیت الوداع کے نشیبی علاقے میں خیمہ زن ہوا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر آگے بڑھے تو وہ اپنی جماعت سمیت واپس آ گیا۔ مسلمانوں کے اس عظیم اکثریت کے چلے جانے کے بعد ان منافقین سے جو مدینے میں رہ گئے تھے یا راستے سے پلٹ آئے تھے، یہ اندیشہ تھا کہ اگر لشکر اسلام کو شکست ہوئی یا سفر کی مدت طویل ہوئی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بار لوٹ لیں گے اور ان کے اہل و عیال کو شہر سے باہر نکال دیں گے۔ چنانچہ اس صورتحال کے پیش نظر تدبر اور دور اندیشی کا تقاضا یہ تھا کہ مدینے کے اندر ایک ایسے شخص کو نگراں کے طور پر چھوڑا جائے جو بہادر، بے خوف اور دشمنوں کے عزائم کو کچلنے پر قادر ہو۔ اسی ضرورت کی بنا پر پیغمبر اسلام نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر مدینے میں چھوڑا، تاکہ کفر و نفاق کے طاغوتی طاقتوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکے، اور اگر کچھ فتنہ بھی برپا کرنا چاہیں تو انہیں سختی سے کچل کر رکھ دیا جائے۔ مدینے میں منافقین کو حضرت علی کی یہ موجودگی بری طرح کھلی، اور جب ان کا کوئی بس نہ چل سکا تو وہ کہنے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بار خاطر سمجھ کر اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ طبری جلد دوم صفحہ 368۔ حضرت علی نے منافقین کی زبان سے جب اس قسم کی تنزیہ باتیں سنی تو آپ کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکی، ہتھیار لگائے اور لشکر کے پیچھے چل دیے، اور مدینے سے کچھ فاصلے پر جرف نامی ایک مقام پر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر نے پوچھا اے علی کیسے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے کے کچھ منافق یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بار خاطر سمجھ کر مجھے وہاں چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹ کہتے ہیں، میں نے تمہیں مدینے میں اس لیے چھوڑا ہے کہ وہاں کی حالت میرے یا تمہارے رہنے ہی سے درست رہ سکتی ہے، اور تم ہی میرے اہل بیت اور میری امت میں میرے جانشین اور قائم مقام ہو، اور کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ یہ اور بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بخاری جلد 3 صفحہ 54۔ حضرت علی یہ نوید مسرت سن کر خوش مدینہ واپس آ گئے اور لشکر اسلام شام کی طرف کوچ کر گیا۔
جب یہ لشکر تبوک کے مقام پر پہنچا اور وہاں خیمہ زن ہوا تو دشمنوں کی تلاش شروع ہوئی، مگر دور دور تک نہ تو رومی فوجیں نظر آئیں اور نہ ہی ایسے آثار دکھائی دیے جن سے دشمن کی جنگی عزائم کا پتہ چلتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن تک وہاں قیام فرما رہے، مگر کسی طرف سے دشمن کی نقل و حرکت کی کوئی خبر سنائی نہ دی اور شامی تجارتی قافلے کی پھیلائی ہوئی افواہ غلط ثابت ہوئی۔ 20 دن تک وہاں اپنے قیام کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف و جوانب کے سرداروں کے پاس وفود بھیجے کہ وہ اسلام قبول کر یا جزیہ دے کر اسلامی رعایا میں شامل ہوں۔ چنانچہ ایلا کا سردار یوحنا بن روبہ حاضر ہوا اور اس نے 300 دینار جزیے پر مصالحت کر لی۔ اسی طرح جربہ، عزرہ اور مکہ کے عیسائیوں نے بھی جزیے کے عوض پیغمبر اسلام سے امان حاصل کر لی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو آپ نے مراجعت کا حکم صادر فرمایا اور لشکر اسلام مدینے کی طرف پلٹ پڑا۔ واقعہ عقبہ یہ اسلامی تاریخ کا وہ شرمناک اور عبرت انگیز المیہ ہے جو پیغمبر اسلام کے قتل کی سازش پر مبنی ہے۔ اس کا المناک پہلو یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو ذی فتق نامی پہاڑ کی ایک خطرناک گھاٹی سے گزرنا تھا۔ چنانچہ لشکر میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناکہ بخیریت گزر نہ جائے کوئی شخص گھاٹی میں قدم نہ رکھے۔ کچھ لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناکے کو بھڑکا دیا جائے، جب وہ بھڑک کر کسی گہرے کھڈ میں گرے گا تو خود بخود ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ رات تاریک تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناکہ تنگ راستوں کی ڈھلانوں سے آہستہ آہستہ اتر رہا تھا کہ اچانک بجلی چمکی، جس کی روشنی میں 12 سوار دکھائی دیے جو اپنے چہروں کو نقابوں میں چھپائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹ کر بھگایا، پھر آپ نے ناکے کی مہار تھامے ہوئے حذیفہ یمانی نے اس ناکے کو ہانکتے ہوئے حضرت عمار یاسر کو ان کے ناموں سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرما دی کہ ان منافقین کے ناموں کو پوشیدہ رکھنا ورنہ امت میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ تبلیغ سورہ برات مراسم حج میں کفار و مشرکین کے درمیان اڑیاں طواف کی غیر مہذب اور غیر شائستہ رسم بھی جاری تھی جس کا انسداد ضروری تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تک انہیں طواف اور دوسرے ارکان حج کی بجا آوری سے منع نہیں کیا تھا، مگر جب سورہ برات کی ابتدائی آیتیں کفار و مشرکین سے اظہار بیزاری کے سلسلے میں نازل ہوئیں تو حکم خداوندی کے تحت انہیں روکنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ 30 ذی الحج سن 9 ہجری کو پیغمبر اسلام نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر اس کام پر مامور کیا کہ وہ حج کے موقع پر سورہ برات کی تبلیغ بھی کرے۔ حضرت ابو بکر قربانی کے 20 اونٹوں کے ساتھ 300 حاجیوں کا ایک قافلہ لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے تیز رفتار ناکہ غزوہ پر جاؤ اور ابو بکر سے سورہ برات کی آیت لے کر اس کار تبلیغ کو انجام دو، کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ اس کام کو میں خود انجام دوں یا وہ شخص جو میرے اہل بیت میں سے ہو۔ حضرت علی اس حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت تیزی کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مقام عرش پر حضرت ابو بکر سے جا ملے اور ان سے سورہ برات کی وہ آیتیں لے کر انہیں واپس بھیج دیا۔ ابن اسیر کا کہنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سورہ برات دے کر بھیجا، پھر راستے سے انہیں واپس بلا لیا اور فرمایا کہ اس کی تبلیغ کے لیے وہ شخص مناسب ہے جو میرے گھر والوں میں سے ہو۔ جامع اصول جلد 9 صفحہ 475۔ طبری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سورہ برات کی آیتیں دے کر بھیجا اور انہیں امیر حج مقرر کیا۔ جب وہ وادی ذی الحلیفہ میں مسجد شجرہ تک پہنچے تو ان کے پیچھے حضرت علی کو روانہ کیا، جنہوں نے آیتیں ان سے لے لی۔ حضرت ابو بکر پیغمبر کے پاس واپس چلے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان آیتوں کی تبلیغ مجھ سے متعلق ہے یا اس سے جو میرے اہل بیت میں سے ہوں۔ طبری جلد 2 صفحہ 383۔
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر عرفات، مشاعر الحرام اور منع میں کھڑے ہو کر ان آیتوں کی تلاوت کی اور اعلان فرمایا کہ جن مشرکین نے بدعہدی کی ہے ان سے کیے ہوئے معاہدے 4 ماہ کے بعد ختم ہو جائیں گے اور کوئی کافر و مشرک ایمان لائے بغیر خانہ کعبہ کے حدود میں آنے، طواف کرنے اور حج کرنے کا مجاز نہ ہوگا، لہٰذا سال آئندہ کوئی کافر و مشرک یہاں نہ آئے۔ اس اعلان سے کفار و مشرکین کی پیشانیوں پر بل پڑے، مگر کسی کو روکنے ٹوکنے کی جرت نہ ہو سکی، بلکہ وہ اسلامی تسلط و اقتدار کے آگے بے بس ہو کر اسلام کی آڑ لینے پر مجبور ہو گئے۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ مشرکین ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے واپس ہوئے اور کہنے لگے کہ جب قریش مسلمان ہو گئے تو تمہارے لیے چارہ کار ہی کیا ہے، چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ طبری جلد دوم صفحہ 383۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا جتنا نظر آتا ہے۔ مشرکین سے معاہدے ختم کیے جا رہے تھے، حج اور مسجد الحرام میں داخلے سے انہیں روکا جا رہا تھا۔ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے۔ انہی خطرات کے پیش نظر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت علی کی طرف سے متفکر اور ان کی واپسی کے لیے بے چینی سے منتظر تھے۔ جب حضرت ابو ذر نے آمد کی اطلاع دی تو فکر و پریشانی دور ہوئی، خوشی سے چہرہ کھل اٹھا۔ آپ نے صحابہ کے مجمع کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر حضرت علی کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ لے کر مدینے میں داخل ہوئے۔ مباہلہ۔ یمن کے شمالی کوہستان میں صنعا سے 2 منزل کے فاصلے پر نجران ایک زرخیز مقام تھا جو چھوٹی بڑی 73 بستیوں پر مشتمل تھا، اور ان بستیوں میں کم و بیش 40,000 عیسائی بستے تھے، جو پہلے تو اہل عرب کی طرح بت پرست تھے، مگر فیمون نامی ایک مسیحی راہب جو اپنے وطن روم چھوڑ کر یہاں آباد ہو گیا تھا نے یہاں کے باشندوں کو دین عیسوی کی تعلیم دی، اور تھوڑے دنوں میں اس کی تبلیغ کے نتیجے میں تمام آبادی نے عیسائیت قبول کر لی اور نجران عیسائیوں کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ انہوں نے مذہبی مراسم ادا کرنے کے لیے ایک کلیسا بنوایا جو اونٹ کی کھالوں سے منڈی ہوئی ایک بلند و بالا عمارت تھی اور اسے کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ اس کلیسا کے اوقاف کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ سے زیادہ تھی، جس سے راہبوں اور مذہبی پیشواؤں کی پرورش ہوتی تھی۔ جب اسلام کو عروج حاصل ہوا اور متحرب گروہ سرنگو ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو بھی ایک خط لکھ کر اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے کی دعوت دی۔ جب نجران کے اسقف اعظم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب پڑھا تو اس نے علاقے کے تمام سربر آوردہ لوگوں کو جمع کر کے صورتحال سے مطالعہ کیا اور کہا ہمیں غور و فکر کے بعد کوئی حل تجویز کرنا چاہیے۔ آخر کار بڑی ردوکت کے بعد یہ طے ہوا کہ اہل علم کا ایک وفد مدینہ جائے اور پیغمبر اسلام سے گفتگو کرے۔ اگر بات چیت سے کوئی حل نکل آئے تو بہتر، ورنہ کوئی اور تدبیر سوچی جائے گی۔ چنانچہ 14 آدمیوں کا ایک وفد عاقب، سید اور ابو حارثہ کے زیر قیادت مدینہ روانہ ہوا۔ ان میں ابو حارثہ عیسائی دنیا کا اسقف اعظم اور مشہور عالم تھا، اور سید اور عاقب دونوں تدبر اور فراست اور معاملہ فہمی میں ممتاز تھے۔ جب یہ وفد مدینے میں داخل ہوا تو اہل مدینہ ان کے زرق و برق لباس، ریشمی عبائیں اور سج دھج دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی وفد اس آن بان سے یہاں نہیں آیا تھا۔ جب وہ بنے ٹھنے مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر سواریوں سے اترے اور اینٹتے اکڑتے مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور جسموں پر دیبا و حریر کے لباس دیکھ کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بات نہیں کی۔ وہ تیوریوں پر بل ڈالے ہوئے مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کو مخاطب کیا اور شکوہ آمیز لہجے میں کہنے لگے کہ محمد نے ہمیں پیغام بھیجا اور جب ہم حاضر ہوئے تو منہ پھیر لیا اور سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میری سمجھ نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا۔ آپ حضرت علی کے پاس چلے جائیں، وہاں اس کا اصل سبب بتا سکیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیغمبر کی بے التفاتی کا شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ سونے کی انگوٹھیاں اور ریشمی لباس اتار کر سیدھے سادے کپڑے پہن کر جاؤ، رسول خدا تمہیں باریاب ہونے کا موقع ضرور دیں گے۔
चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया और सरकार दो आलम ने नमाज असर से फारिग होकर मुख्तलिफ मसाइल पर इनसे गुफ्तगू की और जब इन्हें इस्लाम की दावत दी तो वो कहने लगे कि हम तो पहले ही से मुसलमान हैं। फरमाया, तुम मुसलमान क्यों कर हो सकते हो? सूअर का गोश्त खाते हो, सलेब की परस्तिश करते हो और हजरत ईसा बिन मरियम को खुदा का बेटा कहते हो। उन्होंने कहा, बेशक मसीह इब्ने अल्लाह हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक हजरत आदम की सी है, जिन्हें मिट्टी से खुदा ने पैदा किया और कहा हो जा, और वो हो गया। हजरत ईसा के बारे में यहूद और नसारा दोनों तज़ब्ज़ुब में मुब्तला थे। यहूद आपकी निस्बत बेहुदा बदगुमानियां रखते थे और नसारा आपको खुदा का बेटा कहते थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल का मतलब ये था कि जब खुदा ने अपनी कुदरत कामला से हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया तो हजरत ईसा को बगैर बाप के सिर्फ माँ के पेट से पैदा करना क्या ताज्जुब खेज है। और अगर ईसा का बगैर बाप के पैदा होना खुदा का बेटा होने की दलील है तो आदम के माँ बाप दोनों नहीं थे, इसलिए बदरजे उला इन्हें खुदा का बेटा होना चाहिए। हुजूर अकरम ने इन्हें लाख समझाया कि ईसा मसीह को खुदा का बेटा ना कहो, मगर वो ना माने और कुछ बहसी पर उतर आए। चुनाचे खुदा का हुक्म हुआ कि ए रसूल, जब तुम्हारे पास इल्म कुरान आ चुका है, इसके बाद भी ये लोग ईसा के बारे में तुमसे हुज्जत करें तो इनसे कहो कि आओ इस तरह फैसला करें कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, और फिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और झूठों पर लानत के बाद खुदा से अजाब के ख्वास्तगार हों। सूरह आले इमरान आयत 61। गज़ के बाद कसमा कसमी और मुबाहले पर ठहरी। जिस दिन ये मुबाहला होने वाला था, इस दिन अकाबरीन सहाबा नहा धोकर और बन सवर के हुजूर के दरो दौलत पर सुबह तड़के ही से आस पास जमा हो गए कि शायद हजरत की निगाह इंतखाब इनकी तरफ उठे और वो इन्हें अपने साथ ले लें। मगर आपने सुबह की नमाज से फारिग होकर हजरत सलमान फारसी को एक सुर्ख कंबल और 4 लकड़ियां देकर मैदान मुबाहला की तरफ रवाना किया कि वहां इस कंबल का शामियाना खड़ा कर दें, और खुद इस शान से बरामद हुए कि इमाम हुसैन को गोद में उठाया, हजरत इमाम हसन का हाथ थामा, हजरत फातिमा ज़हरा को अपने पीछे किया और हजरत अली को आगे। गोया आपने अपने बेटों की जगह नवासों को, औरतों की जगह अपने पारा जिगर हजरत फातिमा को और नफ्सों की जगह हजरत अली को लिया। फिर आपने ये दुआ फरमाई कि खुदावंदा, हर नबी के अहले बैत होते हैं, ये भी मेरे अहले बैत हैं, इन्हें हर बुराई से महफूज और पाको पाकीज़ा रख। अलगरस जब आप इस शान से मैदान में वारिद हुए तो नसारा का सरदार आकिब इन्हें देखकर कहने लगा कि खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ को अपनी जगह से हट जाने को कहें तो यकीनन वो हट जाएगा। बस इसी में खैरियत है कि मुबाहले से हाथ उठाओ, वरना कयामत तक नस्ल नसारा में से कोई शख्स जिंदा न बचेगा। आखिरकार अहले नजरान ने मुबाहले से दस्तबरदार होकर जजिया देना कबूल कर लिया और मैदान से हट गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर ये लोग मुबाहला करते तो खुदावंदे आलम इन्हें सूअर और बंदरों की शक्ल में मस्त करता और ये मैदान आग बन जाता और नजरान का एक मुतनफ़्फ़स हत्ता की चिड़िया तक ना बचती। ये हजरत अली अलैहिस्सलाम की आला फजीलत है कि खुदा के हुक्म से नफ्स रसूल करार पाए और तमाम अंबिया से अफजल है। ये फतह सरफराजी तारीख आलम में अपनी नौयत के लिहाज से मुनफरिद है कि एक तरफ गिने चुने सिर्फ 5 अफराद हैं, जिनमें एक खातून और 2 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, जिनके जिलों में ना मादी कुव्वत के असाकिर हैं, न सरों पर खुद है, न जिस्मों पर जरे हैं और न हाथों में तलवारें हैं। वो सिर्फ यकीन की कुव्वत और एतमाद की ताकत से नजरान के नुमाइंदा वफ्द को बेदस्तो पा करके अपनी सदाकत का लोहा मनवा लेते हैं और इनके नमरूदो शिकवा को कुचल कर इनकी गर्दनों में बाजिगजारी का तौक डाल देते हैं। ये वाक़या है कि ईसाइयों ने मुबाहिला से इनकार करके अपनी शिकस्त और इस्लाम की फतह का अमलन एतराफ कर लिया। अगर इन्हें अपने मसलक की सेहत और अकीदे की सदाकत पर एतमाद होता तो कभी मुबाहिले से गुरेज न करते और जजिया कबूल करके अपने अकायद की नापुख्तगी का सबूत न देते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद
वाजिल फरजहुम अजमईन। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।